اب اس ٹاپک کے آخر میں 17 مثالیں میں پیش کروں گا اجماع کی، جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں، اجماع ہی اس کے لیے ایک دلیل ہے ہمارے پاس۔ 17 کا فگر میں نے اس لیے چوز کیا کہ دن رات میں فرض رکعتوں کی تعداد 17 ہے، اور 17 بھی پھر 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ 12 جو ہیں وہ پرانے مسائل ہیں، اور 5 اس دور کے 14ویں اور 15ویں صدی کے اجماع ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، اور 12 اور 5 کی نسبتیں بھی موجود ہیں الحمدللہ۔ تو پہلی مثال اجماع کی وہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 6 مہینے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر اجماع ہو گیا صحابہ کا، سیدنا علی کے بیعت کرنے کے بعد۔ اور پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں موجود ہے، اس میں دونوں طرف سے جو ہے وہ ایسے معاملات ہو گئے تھے، سیدنا ابوبکر نے بھی معذرت کی سیدنا علی سے، سیدنا علی نے بھی معذرت کی سیدنا ابوبکر سے، وہ ڈیٹیل ہے، وہ آج موضوع نہیں ہے۔ تو یہ پہلی مثال ہے اجماع کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا، آپ نے تو قرآن کو بنایا تھا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹیگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی کتاب پر چلتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ تو یہ ہے وصی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے، ادروائز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وصی پرسنالٹیز ہوں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ہے وصی کتاب اللہ۔ تو صحابہ کا اجماع، یہ پہلا اجماع ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اوپر۔ دوسرا اجماع اسی کانٹیکسٹ میں اس کو آپ شامل کر لیں کہ اس پہ بھی اجماع ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، وہ حدیث بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ملوکیت ہے، خلافت راشدہ نہیں ہے۔ دوسرا اجماع ہے قرآن پاک کو کتابی شکل میں ایک جگہ پر لے کر آنا۔ اس کا آغاز کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس کا کنکلوژن ہوا پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر، مصحف عثمانی۔ یہ دوسرا اجماع۔ تیسرا اجماع کہ صحابہ کی مرسل روایتیں حجت ہیں۔ مرسل کہتے ہیں عربی میں چھوٹا ہوا، جس کا واسطہ چھوٹا ہوا ہو، یعنی اگر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیے بغیر اپنے ریفرنس سے کوئی بات ان کے پہنچے کہ سیدنا ابوبکر نے فرمایا یا سیدنا عمر نے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینشن نہ کریں، تو وہ بھی حجت ہوگی، تا وقت کہ اس میں اختلاف نہ آ جائے۔ اختلاف آ جائے گا تو پھر حجت نہیں رہے گی۔ چوتھا اجماع قرآن پاک پہ اعراب لگانا۔ یہ صحابہ کے اینڈ دور میں ولید بن عبد الملک کے حکم سے حجاج بن یوسف ظالم اور فاسق شخص کی ذمہ داری لگائی اس نے، اس وقت ظاہر ہے کہ وہی تھا، رسپانسبلٹی اس کی لگی، تو اس نے قرآن پاک پہ اعراب لگائے تاکہ جو نیو مسلمز ہیں جو عربی نہیں جانتے ان کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہو۔ اس پر اجماع ہو گیا۔ پانچواں اجماع جو 3ویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے، یہ مسئلہ صحابہ تابعین تبا تابعین میں آپ کو نہیں ملے گا، وہ ہے کہ قرآن پاک غیر مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ حادث نہیں قدیم ہے۔ یہ معتزلہ کا فتنہ جب اٹھا، انہوں نے کہا قرآن اللہ نے پیدا کیا، تو پھر اس کے خلاف امام اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری وہ کھڑے ہوئے الحمدللہ، اور حالانکہ اس وقت وہ اکیلے ہی تھے، باقی لوگ ان کے ساتھ اس طرح شامل نہیں ہوئے، مخالفت تو نہیں کی، لیکن وہ مجاہد بندہ اکیلا ڈٹا رہا، اور آج الحمدللہ پوری امت نے اجماع کیا ہے۔ کیا اہل سنت، کیا اہل تشیع، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن پاک پہ بھی اجماع ہے۔ یہ جو مشہور ہے پبلک کے اندر کہ شیعہ کے کوئی 40 پارے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے بھائی، یہی قرآن ایران سے بھی چھپ رہا ہے، یہ جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، یہی مصحف، ایک ہی کاپی رائٹس ہیں، اور طلحہ یاسین نے جو لکھا ہوا ہے وہ ایران والوں نے بھی لیے ہوئے ہیں، سعودی عرب والوں نے۔ یہ پبلک کے اندر باتیں مشہور ہیں۔ وہ قراءت کے اختلافات کو قرآن کی تحریم مانتے ہیں، قراءت کے اختلاف تو ہماری بخاری کے اندر بھی موجود ہے، وہ ڈفرنٹ چیز ہے۔ قرآن پاک 7 قراءت کے اندر نازل ہوئے، لیکن ہے یہی مصحف۔ لیکن ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوگی کہ ہم کبھی شیعہ کے مکتبے سے قرآن کھول کے دیکھ ہی لیں گے ان کا قرآن کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیعہ کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے کہ جی اہل سنت جو ہے یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ مولویوں کے ہاتھ چڑھا ہوا ہے دین سارا۔
ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ چھٹا اجتماع اجماع جو ہے وہ تراویح کا پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، سیدنا ابوبکر صدیق سے ثابت نہیں، سیدنا عمر کے شروع کے دور میں ثابت نہیں ہے۔ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس کو ایڈریس کیا رمضان والے اپنے لیکچر میں، جو 20 نمبر اختلافی مسئلہ موجود ہے ahlsunnatpak.com پہ، 20 تراویح والا، کہ 20 تراویح کے بارے میں کیا ہے معاملہ، تراویح کی اصل تعداد کتنی ہے، اور ارمین میں کیوں 20 تراویح ہوتی ہیں اور کیا مسئلہ ہے، اس کو میں ڈیٹیل سے اس میں ایڈریس کیا۔ تو تراویح پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے، گھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اجماع کی یہی خوبصورتی ہے، اجماع کبھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ اگر یہ اجماع ہو جاتا نا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جس نے گھر پڑھی اس کی تراویح نہیں ہے، پھر ہم اس اجماع کو نہ مانتے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ اجماع جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ یہ بعض لوگوں نے پکڑ مچایا ہوا ہے، وہ مناظروں کے اندر کہتے ہیں جی ہم اس اجماع کو نہیں مانتے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ یہ اسی طرح ہے جی ہم اس مچھلی کو نہیں مانتے جو ہوا میں رہتی ہو، مچھلی رہتی پانی میں۔ اجماع ہمیشہ ہوتا ہی کتاب و سنت کے حق میں ہے، حضور گارنٹی دے رہے کبھی خلاف نہیں ہوگا۔ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں اجماع خلاف ہو جائے گا؟ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ فلاں معاملے میں اجماع نہیں ہے، یہ آپ کو حق حاصل ہے، کوئی اختلافی قول لے آئیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جس پہ اتفاق ہو چکے آپ کہیں گے جی میں نے اس کو مانتا، کتاب و سنت میں نہیں لکھا ہوا، جیسا کہ بعض غیر مقلدین کرتے ہیں۔ غیر مقلد اور اصحاب الحدیث یا اہل سنت میں فرق ہے۔ ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں، معاذ اللہ۔ ہم قرآن پاک اور سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف کے منہج کے اوپر مانتے ہیں، ایک انڈیویجول کے پیچھے نہیں چلتے، سلف کا فہم لے کے سب کے سب کا۔ ایک انڈیویجول کو تو غلطی لگ سکتی ہے، اجماع کو غلطی نہیں لگے گی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے۔ ساتواں یہ ہے ذرا تھوڑا سا لطیفہ، وہ ہے بھینس کا حلال ہونا۔ یہ اکثر آپ سوال سنتے ہوں گے اہل بدعت سے، جی بھینس بتائیں کہاں حلال ہے قرآن و سنت سے، اور بھائی اجماع ہے، کہتے ہیں جی 1 لاکھ روپیہ دیں گے بھینس کا حلال ہونا ثابت کریں، ہم 2 لاکھ روپیہ دیں گے آپ بھینس کا حرام ہونا ثابت کریں۔ جس کے بارے میں حرام کا حکم نہیں آیا، امت نے اجماع کیا، اور بیچارے یہ چونکہ علمی طور پہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، تو ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ عرب کے اندر جانور ہوتا ہے گائے، وہی جانور جب ہمارے سب کانٹیننٹ برصغیر میں آتا ہے تو وہ بھینس ہے۔ ہر علاقے کے جانور مختلف ہوتے ہیں، پہاڑی بکرا، چھترے والا بکرا اور دوسرے عام بیتل بکرے، فرق ہے بھائی۔ آپ کو کہہ نہیں بتاؤ جی بیتل بکرا اور چھتر، یہ تو آپ وہاں یونیورس بھی نہیں دکھا سکتے تھے، انہوں نے کہ ان کو پتا ہوگی یہ قسم ہے، تو بکری کی قسم، اس طرح گائے کی قسم میں ہی بھینس بھی داخل ہے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ فلاں نے آ کے بتایا؟ قرآن پاک میں آیا ہے کہ مویشی آپ کے لیے حلال ہے، جتنے مویشی ہوں گے، کتنی قسمیں ہوں گی، چاہے قرآن و سنت میں ان کا نام نہ بھی آئے ہو تب بھی وہ حلال ہوں گے۔ 8ویں مثال کہ مردے کو قبلہ رخ لٹانا، میت کو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلہ رخ کرنا، اس پر کوئی قرآن و سنت کے اندر دلائل موجود نہیں ہے، اس پہ اجماع ہی ہے الحمدللہ۔ 9ویں چیز جو ضعیف حدیثوں سے ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے نہیں، وہ ہے کہ بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دینا، اس پر ہے اجماع، بچے کے کان میں اذان دینا۔ 10واں 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ دونوں زانوں پر رکھنے ہیں، اس پہ کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ کہتا نہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک حدیث سے نماز بتائیں، تو ہم حدیث سے بتائیں گے، حدیث نے اجماع کو حجت کہا ہے۔ 3 چیزیں لی جائیں گی، قرآن، سنت، اجماع۔ تو یہ اجماع سے ثابت ہے، مسلمانوں کا عملی تواتر ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان ہاتھ زانوں پہ رکھنے ہیں۔ تشہد کا تو حدیثیں موجود ہے کہ زانوں پہ رکھنی، اس کے بارے میں نہیں ہے۔ اور اس میں میرا اپنا بھی اس معاملے میں اجماع یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا، یہ چند عرب کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ معاملات اٹھائے، اور وہیں شیخ البانی نے ان کے خلاف لکھ بھی دیا کہ بدعۃ نجدیہ، یہ نجدیوں کی بدعت ہے رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ اہل سنت کے سارے گروہ، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل تشیع، سب کے سب رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے، بلکہ سنن نسائی کے اندر جو 860 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، اس میں اشارہ بھی اس چیز کا موجود ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ ایک لادہ سے علمی بحث ہے، اس میں بھی اجماع ہے۔ 11واں یہ ہے کہ کیسٹا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
کہتا لگانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. وضو کے بارے میں اختلاف ہے، حنفی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ وہ ضعیف روایتیں ہیں. بل اجماع ادھر تک تو موجود ہے کہ کوئی شخص نماز میں کہتا لگا لے تو اس کا جو نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، نماز دوبارہ سے شروع کرے. 12واں اجماع یہ ہے جو بھی بعد میں ہوا، تیسری چوتھی 5ویں صدی سے، بلکہ 6 تک جا کے ہوا. وہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی تمام متفقن احادیث جو ہے، متفقن علیہ احادیث پرٹیکولر، اور صحیح بخاری اور مسلم کی علیحدہ علیحدہ سبھی متفق علیہ تو ہے ہی ہے، علیحدہ سے جو متصل الاسناد مرفوع احادیث ہے، اقوال نہیں، تعلیقاً روایتیں نہیں، صرف مرفوع احادیث بخاری اور مسلم کی، وہ تمام کی تمام قطعی الصحت ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں اس پر اجماع لکھا ہے. یہ تو ہوگی 12 مثالیں ہمارے پرانے دور سے. اب نئے دور کی 5 مثالیں، یعنی مثال نمبر 13، وہ 14ویں صدی اور 15ویں صدی کے اندر ابھی بالکل لیٹسٹ اجماع ہوا ہے کہ قادیانی فرقہ اسلام سے خارج ہے. چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو وہ پیغمبر مانتا ہو، چاہے غلام احمد قادیانی دجال کو وہ امتی نبی مانتا ہو یا مجدد مانتا ہو اس قذاب کو، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس پہ اجماع ہے. قادیانی فرقہ یہ اسلام سے خارج ہے. یہ اجماع جو ہے ابھی 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر آ کے ہوا ہے. مثال نمبر 14 ہے کرنسی نوٹ کے اوپر. احادیث میں تو یہی ملتا ہے کہ آپ نے بکریوں کی زکات دینی ہے تو اس میں سے بکریاں دینی ہے، سونے کی زکات دینی ہے تو اس میں سے سونے ہی توڑ کے دینا ہے، چاندی کی زکات دینی ہے چاندی دینی ہے. لیکن سونا چاندی ان بکریوں ان تمام چیزوں کے عوض نوٹ کی شکل میں بھی زکات دی جا سکتی ہے. اس پہ بھی امت کا اجماع ہے. قرآن و سنت میں ظاہر ہے یہ بات ہی کو نہیں موجود ہوگی. اب جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں مقلد ہے تو امام حنیفہ سے دکھائے نا کرنسی نوٹ کا، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا. اجماع جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اجماع ہوگا، اجدال آپشنل ہوگا. تو اجماع ہوا ہے کرنسی نوٹ کے اندر بھی آپ زکات دے سکتے ہیں. 15 نمبر مثال، اس پر بھی اجماع ہوا ہے کہ قالین والی جو مسجدیں ہیں ان میں جوتیاں لے کے نہیں جانے. ویسے احادیث درجنوں موجود ہیں بخاری مسلم کے اندر، باقی سنن اربعہ کے اندر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتیوں سمیت نماز پڑھنا بھی ثابت ہے. ابھی بھی ہمارے جو فوجی حضرات ہیں سیاچین میں جوتیوں سمیت ہی نماز پڑھتے ہیں، نماز ہو جاتی ہے. لیکن جن مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، صفائی کا اہتمام ہے، ان مسجدوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے. جنازہ گاہ میں آپ جوتیوں سمیت پڑھیں بے شک، وہاں تو قالین تو نہیں ہوتا، وہ اوپن میدان میں جنازے ہوتے ہیں یا عید کی نمازیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کا مسئلہ ہو، اگر دریا اور قالین نہ بچھے ہوئے ہوں تو جوتیوں سمیت پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس پہ اجماع ہو گیا ہے کہ اگرچہ وہ حدیثیں موجود ہیں لیکن یہ اجماع ہے کہ قالین والی مسجد میں جوتی لے کے نہیں آئیں گے، گندی جوتی. ہاں اگر بالکل صاف جوتی ہے، جیسے آج سے 20 25 30 سال پہلے طواف کعبہ کے دوران اتنی زمین تپ جاتی تھی جب تک وائٹ ماربل نہیں لگا تھا تو لوگ لادہ سے نئے جوڑے لے جاتے تھے. بالکل وہ لادہ سے طواف کے لیے انہوں نے جوڑے رکھے ہوتے تھے. جس طرح آج ہم موزے بھی پہنتے ہیں بھی جوتوں کی ایک شکل ہے، وہ آپ پہن سکتے ہیں لیکن وہ باہر نہ آپ ان کو استعمال کریں. تو اس پہ بھی اجماع ہے. 16واں اجماع وہ ہے لاؤڈ اسپیکر کے اندر نماز. پہلے تو مولوی پنجے جھاڑ کے پیچھے پڑ گئے تھے لاؤڈ اسپیکر کے. شیخ اشرفی تھانوی صاحب بھی، ہم ان کی نیت پہ نہیں شک کرتے، مطلب انہوں نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایسا فتویٰ دیا ہوگا کہ یہ شیطانی آواز ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب کا بھی یہ فتویٰ ہے، اور خود اب احمد صاحب بریلوی صاحب کے اپنی گدی سے ان کے اپنے شاگردوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، جو بندی علماء نے بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا. تو لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بھی اجماع ہو چکا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھائی جا سکتی ہے جب پبلک زیادہ ہو. لیکن یہ جو تماشا ہے نا کہ 4 نمازی پیچھے کھڑے کر کے باہر کا لاؤڈ اسپیکر کھول کے پوری دنیا کے اندر جو شور مچایا ہوتا ہے، اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے. یہ زیادتی والی بات ہے، اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے. 17واں اور آخری اجماع، ہاں جی اب دل تھام لیا، یہ میں نے آخر میں رکھا ہوا تھا اور انشاءاللہ اجماع ہو چکا ہے اس پہ. جو لوگ پہلے بڑے فتوے لگاتے تھے نا، اب وہ ہٹتے ہی نہیں ٹی وی کے آگے سے. اور وہ ہے کہ ویڈیو فلم بنانا یہ جائز ہے. ویڈیو فلم، تصویر کی نہیں بات کر رہا، ویڈیو فلم کی بات کر رہا. تصویر کے اوپر ابھی سخت اختلاف موجود ہے کہ جو اسٹل تصویر ہوتی ہے، لیکن جو موونگ ہے اس کے اوپر الحمدللہ اجماع ہو چکا ہے امت کا. آج کی تاریخ کے اندر تمام علماء، ایون الیاس قادری صاحب جنہوں نے پوری کتابیں لکھی، ٹی وی کی تباہ کاریاں، پورے درس دیے، لوگوں کے ہاکیے مروا کے انہوں نے ٹی وی توڑوائے، لیکن میں ان کو داد دیتا ہوں
کہ انہوں نے الحمدللہ جب اس معاملے میں رجوع کیا، پھر انہوں نے ریٹن فارم کے اندر اپنا رجوع لکھا اور 40 کے قریب علماء بریلوی سے فتوے لیے کہ میرا موقف پہلے غلط تھا، میں رجوع کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ٹی وی کے معاملے میں، ویڈیو کے معاملے میں غلو کیا۔ اب ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ آج سے پہلے مجھے یاد ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مطلب بڑے عجیب و غریب فتوے آنے شروع ہو گئے، جی یہ تو جناب حرام کام کر رہے ہیں، ویڈیو بنوا رہے ہیں۔ اب میں نام نہیں لیتا ان مولویوں کے کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا، آپ وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں آ کے۔ ایک زمانہ تھا کہ پیٹھ کے پیچھے کیمرہ رکھ کے وہ اپنے انٹرویو ریکارڈ کرواتے تھے، اب سامنے رکھ کے کرواتے ہیں۔ لیکن مجھے ان پہ دکھ ہے کہ انہوں نے ابھی تک اعلانیہ توبہ نہیں کی اپنے اس گناہ سے، جو انہوں نے اہل سنت کے علماء کے اوپر حرام کاری کے فتوے لگائے تھے پہلے۔ اس میں الیاس قادری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن ان کو میں کہتا ہوں یہ مجرم لوگ ہیں کہ انہوں نے اہل سنت کے علماء کے بارے میں زبان درازیاں کی، ان کو ممبروں کے اوپر باتیں کی کہ حرام کاری کرتے ہیں ویڈیو بنا کے، اب یہ خود ویڈیو بنوا رہے ہیں اور بڑی بڑی دفاع کونسل کانفرنسز کے اندر ویڈیو اور تقریریں آ رہی ہیں، لیکن کسی کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ میں اعلانیہ طور پہ توبہ کروں میں نے اہل سنت کے علماء پہ فتوے کیوں لگائے۔ توبہ کریں ریٹن، اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ ہوگی۔ تو اگر یہ بات وہاں تک پہنچے ان کو بتائیں کہ آپ کا یہ جرم معاف نہیں ہوا، جو کچھ آپ نے اہل سنت کے علماء کی بدنامی کی، اصحاب الحدیث کی، کتاب و سنت کے منہج کے ماننے والے لوگوں کی، اب شرم کریں اور اس پہ اعلانیہ توبہ کریں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا اجماع والا ٹاپک، الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں کور ہو گیا۔ اللہ ہی کرے سیدھا۔ اور ایک امید کی کرن ہے کہ وہ امام مہدی جب آئے تو تب معاملہ کوئی اجماع ہو جائے، امام مہدی پہ بھی اجماع ہوگا، یہ بھی آپ ایک اور اجماع بھی سن رہے جو بھی ہونا ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں اجماع ہونا ہے امام مہدی کے اوپر۔ پہلے تو یہ ہوا ہوا اجماع کہ امام مہدی نے آنا ہے، نزول عیسیٰ پہ بھی اجماع ہے الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔